الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. باب دعوة الوالدين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابة لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على ولدهما. ماں باپ کی دعا کا بیان. ماں باپ کے حقوق کے سلسلے میں سارے ابواب چل رہے ہیں. یہاں یہ باب قائم کیا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے معاملے میں قبول ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہیں، ان میں کوئی شک نہیں. دعوت المظلوم، ایک تو مظلوم کی دعا کہ جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی، کوئی اس کا پرسان حال اور معین و مددگار نہیں، تو ایسے موقع پر جو دعا کرتا ہے وہ چاہے تو کسی نے اس کو راحت پہنچائی تو اس کے لیے دعائے خیر کی، یا جس نے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا اس کے لیے اس نے بد دعا کی، دونوں قبول ہوتی ہیں. ویسے الگ سے بھی ہے بد دعا کے سلسلے میں ایاک ودعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا، اس وقت جو نصیحتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو فرمائی تھی، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں، مطلب کہ وہ سیدھی اللہ کے یہاں پہنچ جاتی ہے. بترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال نہایت. فارسی کا شعر ہے کہ مظلوموں کی آہ سے بچو، کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے قبولیت اس کا استقبال کرنے کے لیے آتی ہے، اس کا سواگت کرنے کے لیے آتی ہے، سامنے سے اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے. ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا وہ بھی قبول ہوتی ہے، چاہے وہ دعائے خیر ہو یا دعائے بد ہو، دونوں. پہلے بھی بتلا دیا تھا کہ حالت سفر میں عام طور پر مزاج کے خلاف بہت ساری چیزیں پیش آتی ہیں، کچھ نہ کچھ مشقت اور تکلیف ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں آدمی کے مزاج میں ایک قسم کی انکساری اور تواضع پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جو آدمی کی دعا کو قبول کرانے کا ذریعہ بنتی ہے. ودعوت الوالدین علی ولدہم، اور ماں باپ کی بد دعا اولاد کے لیے.
ویسے ماں باپ کی دعائے خیر وہ بھی قبول ہوتی ہے اولاد کے لیے. یہاں لفظ اعلیٰ لائے ہیں کہ ان کی جو بد دعا ظاہر ہے ماں باپ ہے. اب ماں باپ ہوتے ہوئے بد دعا کر رہے ہیں، معلوم ہوا معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، ورنہ ماں باپ تو کبھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں چاہا کرتے. تو وہ گویا انتہا درجے کی بے کسی بے بسی کی حالت ہوئی ہے، اسی وقت ایسی چیزیں ماں باپ کی زبان سے نکلتی ہیں، تو گویا اس سے بچنے کی ضرورت ہے. حدثنا عیاش بن الولید قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا محمد بن اسحاق عن یزید بن عبد الله بن قصیط عن محمد بن شرحبیل اخی بنی عبد الدار عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما تکلم مولود من الناس فی مہد الا عیسی ابن مریم و صاحب جریج. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کسی بچے نے گہوارے میں یعنی دودھ پینے کے زمانے میں بات چیت نہیں کی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور جریج راہب کے ساتھ جس بچے کا معاملہ پیش آیا تھا اس کا. اب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ ہے وہ تو قرآن کے اندر موجود ہے، اس لیے سب جانتے تھے. اس کے متعلق تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت نہیں کیا. البتہ صاحب جریج کے متعلق پوچھا گیا، قیل یا نبی اللہ وما صاحب جریج، پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جریج والا بچہ کون، صاحب جریج کون؟ قال فإن جریجا كان رجلا راہبا فی صومعۃ له. تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جریج ایک عبادت گزار آدمی تھا اپنے عبادت خانے میں. صومعہ اس زمانے کے اندر جو ہے ذرا اونچے نوکیلے منارے والی عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے، یا کبھی تنہائی میں پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاتے تھے. عیسائیوں کے یہاں یہ رہبانیت یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل میں جاری ہوا تھا. تو ایسے لوگ ہوتے تھے جو مخلوق سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، تو ایسے کو راہب کہتے ہیں. وَكَانَ رَاعِيُ بَقَرٍ يَأْوِي إِلَىٰ أَسْفَلِ صُومَعَتِهِ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ راہب تو اپنے صومعہ میں اپنی عبادت گاہ کے اندر اپنی عبادت کے اندر مشغول رہتا تھا. ایک بکری کا چرواہا اس کی اسی عبادت گاہ کے نیچے جہاں عبادت گاہ تھی اس کے قریب آ کر کے ٹھہرا کرتا تھا. وَكَانَتْ امْرَأَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ تَخْتَلِفُ إِلَى الرَّاعِي. اور بستی کی ایک عورت اس چرواہے کے پاس آتی جاتی رہتی تھی، جو اس کی بیوی نہیں تھی، تعلق تھا اس سے. فَأَتَتْ أُمُّهُ يَوْمًا فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ وَهُوَ يُصَلِّي. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جریج راہب کی ماں یہ تو اپنی عبادت گاہ میں تنہا عبادت میں مشغول رہتا تھا. ان کی جو ماں تھی وہ بستی میں سے ایک مرتبہ آئی اور اپنے بیٹے کو آواز دی کہ اے جریج. اب جس وقت اب ماں نے پکارا بیٹے کو اس وقت یہ نماز میں مشغول تھا. فقال فی نفسه وهو يصلي امی و صلاتی. اب وہ نمازی کے دوران جب ماں کی پکار کی آواز سنی تو اب وہ سوچنے لگے کہ بھئی معاملہ بڑا سنگین ہو گیا. ایک طرف ماں پکار رہی ہے، اگر ماں کی پکار کا جواب دے رہا ہوں تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر نماز پوری کرنے جا رہا ہوں تو ماں کی پکار کا جواب نہیں ہو رہا ہے، کیا کروں؟ بس اسی سوچ میں فرعا یوسر صلاتہ، انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میں اپنی نماز کو بچا لیتا ہوں، ماں کی پکار کا جواب نہیں دیتا. ویسے مسئلہ یہ ہے ہمارے لیے کہ اگر کوئی آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہو اور ماں باپ میں سے کوئی پکارے
چاہے ان کو یہ معلوم ہو کہ بیٹا نماز میں ہے، چاہے ان کو معلوم نہ ہو، دونوں صورتوں میں ان کی پکار کا جواب نہ دے۔ یہ تو اس وقت جبکہ عام پکار ہو، اور اگر ان کے پکارنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کسی تکلیف کی وجہ سے فریاد رسی کے طور پر مدد کے لیے پکار رہے ہیں، بھئی باپ ابا گر گئے، آپ نے بھی محسوس کیا، آواز سنی، آواز کی، بھئی آؤ بیٹا، تو اس وقت تو نماز توڑ کر کے ان کی مدد کو پہنچنا ضروری ہے۔ یہ فرض نماز کے لیے۔ نفل نماز اگر پڑھ رہا ہے اور ماں باپ پکاریں، تو اگر ان کو معلوم نہیں ہے کہ بیٹا نماز میں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، اور انہوں نے پکارا، تو اس صورت کے اندر ان کی پکار کا جواب دے، نماز توڑ دے، بعد میں قضا کر۔ اور اگر ان کو معلوم ہے کہ یہ نماز میں ہے اور وہ ایسے ہی پکار رہے ہیں، تو نماز میں ہے یہ معلوم ہوتے ہوئے جب پکارا تو ان کو جاننا چاہیے کہ بھئی نماز میں مجھے بلانا نہیں چاہیے، اور میں کوئی ایسی مصیبت میں بھی نہیں ہوں، تو گویا انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس لیے ان کی یہ بات یہاں مانی نہیں جائے گی۔ ہاں یہ نماز میں ہے اور کسی مصیبت کی وجہ سے پکار رہے ہیں تو اس صورت میں جواب دینا ضروری۔ خیر، بہرحال یہ جریج راہب پہلی پکار پر تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی نماز کو ترجیح دیتا ہوں، ماں کی پکار کا جواب نہیں دیتا، نماز میں مشغول رہے۔ ویسے یہ ہے کہ فرض نماز ہو یا نفل ہو، ماں یا ماں باپ میں سے کوئی پکار رہا ہے، فرض ہے، تو فرض کے اندر بھی اگر فریاد رسی کے طور پر نہیں ہے، مدد کے طور پر نہیں ہے، تو بھی اس کو مختصر کر دے جلدی سے اور پھر جواب دے۔ ثم صرخت بھی ثانیت، اب پہلی پکار کا جب ماں کو جواب نہیں ملا تو دوسری مرتبہ آواز دی بیٹے کو، فقال فی نفسی امی و صلاتی، پھر وہ سوچنے لگے، ایک طرف ماں پکار رہی ہے، دوسری طرف نماز ہے، ادھر جواب دیتا ہوں تو نماز ٹوٹ رہی ہے، اور نماز کو بچاتا ہوں تو ماں کی پکار کا جواب نہیں ہو رہا ہے، کیا کروں؟ فرا یوں سرا صلاۃ، دوسری مرتبہ بھی یہی فیصلہ کیا کہ میں اپنی نماز کو بچا لیتا ہوں، ماں کی پکار کا جواب نہیں دیتا۔ ثم صرخت بھی ثالثۃ، تیسری مرتبہ پکارا ماں نے، فقال امی و صلاتی، پھر وہی کشمکش میں ماں اور نماز، ایک طرف ماں ہے دوسری طرف نماز کا معاملہ ہے، چنانچہ آخر میں فیصلہ یہی کیا، فرا یوں سرا صلاۃ، کہ میں نماز نہیں توڑتا، نماز باقی رکھتا ہوں، نماز ماں کی پکار کا جواب نہیں دیتا۔ فلما لم یجیبھا قالت لا اماتک اللہ یا جریج حتی تنظر فی وجہ المومسات، جب تیسری مرتبہ بھی ماں کو جواب نہیں ملا تو ان کی ماں نے بد دعا دی کہ جریج اللہ تعالیٰ تجھے موت نہ دے یہاں تک کہ تو بدکار عورتوں کا منہ دیکھے، جب تک کہ بدکار عورتوں کا منہ تو نہ دیکھے وہاں تک تجھے موت نہ آوے، ان سے واسطہ جب تک تجھے نہیں پڑے گا وہاں تک تجھے موت نہ آوے۔ یہ ماں نے بد دعا دی اور ثم انصرفت، وہ چلی گئی۔ اب یہ تو ہو گیا، اس کے ایک زمانے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ جو عورت وہ چرواہے کے پاس آتی جاتی رہتی تھی وہ حاملہ ہوئی، اس کو بچہ پیدا ہوا، اب اس کا نکاح تو کسی سے ہوا نہیں تھا، تو لوگ بھئی یہ بغیر نکاح کے اس کو بچہ کیسے ہوا؟ لوگ اس عورت کو لے کر کے بادشاہ کے پاس پہنچے، فوتی الملک بتلک المرأۃ ولدت، وہ عورت جو چرواہے کے پاس آتی جاتی تھی بچہ ہوا تو لوگ اس کو لے کے بادشاہ کے پاس پہنچے، جو یہ نکاح تو ہوا نہیں ہے، یہ زنا کا بدکاری کا بچہ ہے۔ فقال ممن، تو بادشاہ نے حاکم نے پوچھا اس عورت سے بھئی یہ بچہ کس کے نطفے سے پیدا ہوا؟ فقالت من جریج، کہ جریج سے، اسی راہب کا نام اس عورت نے لیا۔ قال صاحب السوما، کہ وہ عبادت گاہ والا، وہ جو مشغول ہے تنہائی میں خلوت میں عبادت کے اندر؟ قالت نام، کا جی ہاں۔ قال اہدم سوماتہ واتونی بھی، بادشاہ نے کہا اس کی عبادت گاہ کو ڈھا دو اور اس کو پکڑ کر کے میرے پاس لاؤ، گرفتار کر کے۔
فضربوا سومته بالفوس حتى وقعت، گئے لوگ پھاوڑے لے کر کے اور جو ہے وہ بلڈوزر چلا دیا ان کی عبادت گاہ کے اوپر، وہ گر گئی۔ فجعلوا يده الى عنقه بحبل، اور ایک رسی سے ان کا راہب کا ہاتھ گردن کے پچھلے حصے میں باندھ دیا۔ ثم انطلق به، اور پھر اس کو لے کر کے بادشاہ کی خدمت میں پہنچے۔ جب لے جا رہے تھے فمر به علی المومسات، تو وہ جو یہ بدکار عورت تھی وہاں سے گزرے، فراہن، اس کو دیکھ کر کے فتبسم، یہ مسکرائے، وہن ینظرن الیہ فی الناس، لوگ بھی وہاں موجود ہیں، یہ عورتیں دیکھ رہی ہے جریج کو، اور وہ اس عورت کو دیکھ کر یہ ہنسے۔ قالت ملک ما تزعم هذه، اب جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے جریج سے کہا معلوم ہے یہ کیا کہتی ہے، یہ عورت تمہارے متعلق کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ قالت ما تزعم، کیا کہتی ہے؟ قالت تزعم ان ولدها منك، وہ یوں کہتی ہے کہ یہ بچہ جو اس کو پیدا ہوا وہ تیرے نطفے سے پیدا ہوا ہے، تو نے اس کے ساتھ بدکاری کی، اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوا۔ اب جریج اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے، قال انت تزعمین، پوچھا تو یہی کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے؟ قالت نام، کا جی ہاں۔ قال این ھذا الصغیر، کہاں ہے وہ بچہ لاؤ؟ قالوا هو هذا فی حجرها، کہ یہ اس کی گود میں ہے۔ فاقبل علیہ، اب وہ اس بچے کی طرف متوجہ ہوئے۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اس کے بعد پھر اس بچے کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقال من ابوک، اور اس بچے کو جو ابھی تو نو پیدا شدہ تھا، نیا پیدا ہوا نو مولود، پوچھا اس بچے سے جریج نے کہ تیرا باپ کون؟ قال راعی البقر، کہا وہ چرواہا، وہ میرا باپ، بتا دیا اس نے، گویا اس کے نطفے سے پیدا ہوا۔ تو اب پیٹ کھل گیا اور معلوم ہوا کہ یہ تو جھوٹی تہمت باندھی تھی عورت نے اس کے اوپر، اور یہ اس نے یہ معاملہ نہیں کیا۔ تب سب کو ندامت ہوئی، پچھتاوا ہوا کہ ہم نے بلا وجہ اس کی عبادت گاہ کو توڑ دیا، بلڈوزر ایسے ہی چلایا۔ قال الملک انجعل صومعتک من ذهب، تو اب بادشاہ نے جریج سے پوچھا ہم آپ کی عبادت گاہ سونے کی بنا دیں؟ قال لا، قال من فضة، کیا چاندی کی بناوے؟ قال لا، کہنے چاندی کی بھی نہیں بنانی۔ قال فما نجعلها، کائی کی بناوے؟ قال ردوها، جیسی تھی ویسی بنا دو، بس جیسی مٹی کی، جیسی گارے اینٹ مٹی کی جیسی تھی ویسی بنا دو۔ قال فما الذي تبسمت، اب بادشاہ نے پوچھا کہ تو وہاں سے جب گزر رہا تھا اس عورت کو دیکھ کر تو ہنسا کیوں تھا، مسکرایا کیوں؟ قال امرا عرفت، کہ ایک بات مجھے یاد آئی، ادرکتنی دعوت امي، میری ماں کی بد دعا مجھے لگی۔ ثم اخبرہم، اور پھر یہ قصہ سنایا۔ تو دیکھو یہاں یہ بہت اہتمام کی چیز ہے، حالانکہ یہ تو نماز میں مشغول تھے، اور نماز میں مشغول ہونے کی وجہ سے ماں کی پکار کا جواب نہیں دے سکے، کوئی ماں کی نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ 2 معاملے تھے، ایک طرف ماں کی پکار، دوسری طرف نماز کا مسئلہ۔ تو انہوں نے یہ سمجھ کر کے کہ نماز اہم ہے وہ اس کو ترجیح دی، اور ماں کی پکار کا جواب نہیں دیا نماز کی مشغولی کی وجہ سے، اور ماں نے بد دعا کی۔ پھر بھی یہ معاملہ ہوا۔ تب جو لوگ اس معاملے میں ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، اپنی طرف سے زیادتی، تو ان کو سوچ لینا چاہیے کہ اتنا انجام خطرناک۔ صرف وہ میں نے روایت سنائی کہ آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیہقی کے اندر کہ بھائی شاید اس میں بھی گزرتی ہوئی، تو وہ جب جس نے اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کی، ان کی خدمت گزاری کی اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے، اور اگر ان کو تکلیف پہنچائی، ان کی نافرمانی کی، تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے ہوئے، اور اگر ان میں سے ایک موجود ہے، زندہ ہے، تو جنت کا 1 دروازہ یا جہنم کا 1 دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو پوچھا کس نے
کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو ان کی نافرمانی کرنے کے اوپر جہنم کا دروازہ کھلنے والی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، وَإِن ظَلَمَ، اگرچہ ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہو، ان کی طرف سے زیادتی ہے، بیٹے کی طرف سے کوئی قصور نہیں ہے، تو بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ، چاہے ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہو، چاہے ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہو، چاہے ماں باپ کی طرف سے، تو بھی وہ بیٹے کو ماں باپ سے انتقام لینے کا کسی حال میں حق اور اختیار۔ باب عرض الاسلام علی الام النصرانیہ، نصرانی ماں کے سامنے اسلام پیش کرنا، یا بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا اسلام لا چکا، اب ماں جو ہے ابھی ماں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو کیا بیٹا ماں کے سامنے اسلام پیش کرے؟ یہ کوئی ماں کی اطاعت و فرما برداری کے خلاف بات تو نہیں ہوئی، ان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز، یہ بتلاتے ہیں۔ حدثنا ابو الولید ہشام بن عبد الملک قال حدثنا اکرمۃ بن عمار قال حدثني ابو کثیر سہیمی قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول ما سمع ابی احد یہودی ولا نصرانی الا احبنی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ جو بھی آدمی میری بات سنے گا، میرے حال سے واقف ہوگا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اب کیوں؟ آگے اس کی وجہ بتاتے ہیں، ان امی کنت اریدها علی الاسلام فتابا، کہ میں اپنی ماں کو اسلام پیش کرتا تھا، اسلام کی دعوت دیتا تھا، اور وہ قبول نہیں کرتی، یہ اسلام لا چکے تھے۔ امام بخاری نے النصرانیہ کا ایسا معلوم ہوا کہ یہ نصرانی تھی ان کی والدہ، اور یہ بھی، اور پھر اسلام قبول کیا۔ تو بہرحال کہتے میں ان پر اسلام پیش کرتا تھا اور وہ قبول نہیں کرتی تھی۔ فقلت لها فابت، میں نے پھر ان کے سامنے اسلام پیش کیا لیکن انہوں نے انکار کیا۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ادعو اللہ لها، تو کہا میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ کے رسول میری ماں کے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی توفیق دے۔ فدعا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ فاتیتها وقد اجابت علیہ الباب، کہ میں آیا اپنی ماں کی خدمت میں، دعا کی درخواست تو پوری یہ کر کے آیا، گھر لوٹا تو گھر کا دروازہ بند تھا، وہ اصل میں غسل کر رہی تھی۔ فقالت یا ابا ہریرہ انی اسلمت، اندر ہی سے ماں نے کہا ابو ہریرہ میں نے اسلام قبول کر لیا، میں مسلمان ہو گئی۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ظاہر ہوا۔ فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضرت ابو ہریرہ پھر لوٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور عرض کیا، فقلت ادعو اللہ لی ولی، کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے اور میری ماں کے لیے دعا فرما دیجیے۔ فقال اللہم عبدک ابو ہریرہ وامہ احبہما الی الناس، تو حضور نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ ابو ہریرہ آپ کا بندہ اور اس کی ماں، ان دونوں کو لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بنا دے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ میں جو یہودی، کوئی بھی مسلمان تو کیا، یہودی اور نصرانی بھی، جو میرے حال سے واقف ہوگا، مجھ پر آگاہ ہوگا، وہ مجھ سے اور میری ماں سے محبت کرے گا۔ باب بر الوالدین بعد موتی، ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک۔ اب ماں باپ کے انتقال کے بعد حسن سلوک کی کیا شکل ہوگی؟ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسیل قال اخبرني اسید بن علی بن عبید عن ابیہ انه سمع ابا اسید يحدث القوم، حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حدیث بیان کر رہے تھے۔ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال رجل یا رسول اللہ هل بقي من بر ابوي شيء بعد موتهما ابرهما، تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو سلمہ کا ایک آدمی
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد اب ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے کی باقی رہ گئی ہے جو میں کروں؟ یعنی زندگی میں تو خدمت، راحت پہنچانا، یہ ساری باتیں تھیں، لیکن اب انتقال کے بعد بھی کوئی ان کا حق ہے جو مجھے ادا کرنا ہے؟ قال نعم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا جی ہاں، خصال اربع، 4 چیزیں ہیں ماں باپ کے انتقال کے بعد یہ ان کا حق ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک ہے۔ الدعاء لہما، ان کے لیے دعا، رحمت کی دعا، بلندی درجات کی دعا، والاستغفار لہم، ان کے لیے ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، دعائے یعنی طلب مغفرت، جو دعا الگ ہے استغفار الگ ہے۔ وانفاذ عہدہما، ماں باپ نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کیا تھا، کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا، کسی کو کچھ کہا تھا، تو اب اس کے پورا کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، تو ان کے انتقال کے بعد اولاد کی سعادت مندی کی بات ہے، اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ کے کیے ہوئے اس عہد و پیمان کو، ان کے کیے ہوئے اس وعدے کو وہ پورا کریں۔ وہ اکرام و صدیق ہی، اور چوتھا حق ان کا یہ ہے کہ ماں باپ کے جو ملنے والے ہیں، ان کے احباب، دوست، ماں کی سہیلیاں، باپ کے دوست، تو ان کا اکرام اور ان کے ساتھ اس نے سلوک۔ وصلۃ الرحم التی لا رحم لک الا من قبلہما، اسی میں یہ بھی ہے کہ وہ رشتہ جو ماں باپ کی طرف سے ہے، یعنی جس کا ذریعہ کون بنے؟ ماں باپ بنے، اس رشتے کا حق ادا کرنا۔ اب دیکھو ماں باپ بہت سے رشتوں کا سبب بنے، دادا دادی، نانا نانی، خالہ ماموں، چچا پھوپھی، بھائی اور بہن، یہ سب کے واسطے کون ہیں؟ ماں باپ۔ دادا یعنی باپ کا باپ، باپ اس کے لیے واسطہ بنا۔ دادی یعنی باپ کی ماں، باپ اس کے لیے واسطہ بنا۔ نانا یعنی ماں کا باپ، ماں اس کے لیے واسطہ بنی۔ اسی طرح نانی، چچا یعنی باپ کا بھائی، باپ اس کے لیے واسطہ بنا۔ پھوپھی یعنی باپ کی بہن، اسی طرح خالہ اور ماموں ماں کے بھائی بہن، بھائی بہن باپ کی اولاد، ہمارے باپ کی اولاد ہے، چاہے سگے ہوں تو دونوں کی اولاد، اور ماں شریک ہوں تو ماں کی اولاد، باپ شریک ہیں تو باپ کی اولاد۔ یہ وہ رشتے داریاں ہیں جس کا سبب کون ہے؟ ماں باپ۔ ان کا حق ادا کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا، یہ بھی ان کے حقوق میں سے ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں اپنے بھائی بہنوں کا معاملہ، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے چلتے ہیں، چچا کے ساتھ، خالہوں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، یہ حالانکہ یہ ماں باپ کے حقوق میں سے ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے، یہ سمجھ کر کے کہ یہ ماں باپ کے ساتھ اس میں سے۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر عن عاصم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ترفع للميت بعد موته درجه فيقول اے ربي اي شيء هذه فيقال ولدك استغفر لك۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہاں یہ موقوف ہے، وہ خود فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ حضور سے سن کر ہی بیان کی جا سکتی ہے، تو میت کے انتقال کے بعد اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، حالانکہ اب انتقال کے بعد تو کوئی عمل اس نے کیا نہیں، موت کے بعد تو وہ میت خود جس کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہوا، مرنے والا، وہ خود باری تعالیٰ سے عرض کر کے پوچھتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ جو میرا درجہ بلند ہوا، میں نے تو کوئی عمل ابھی نیا کیا نہیں، کائی کی وجہ سے بلند ہوا؟ کہا تیرے بیٹے نے تیرے لیے، تیری اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی، اس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہوا۔ تو دیکھیے اولاد کی دعائے مغفرت کی وجہ سے ماں باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، یہ ان کا حق ہے ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد۔ حدثنا موسیٰ
قال حدثنا سلام بن ابي مطيع عن غالب قال قال محمد بن السيرين كنا عند ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ليله فقال اللهم اغفر لابي هريره ولامي ولمن استغفر لهما قال محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوه ابي هريره رضي الله تعالى عنه. حضرت محمد ابن سیرین جو بڑے تابعی ہیں اور خواب کی تعبیر کے امام سمجھے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے. تو حضرت ابو ہریرہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما اور میری ماں کی مغفرت فرما. اس وقت ان کی ماں زندہ نہیں تھی، دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اسی لیے اس روایت کو یہاں لائے ہیں کہ ماں کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کیا جا رہا ہے. کہ اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما اور میری ماں کی مغفرت فرما، ولمن استغفر لہما، اور جو ان دونوں کے لیے یعنی ہم دونوں کے لیے، میرے اور میری ماں کے لیے دعائے مغفرت کرے، ان کی بھی مغفرت فرما. یہ نقل کرنے کے بعد امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ان دونوں کے لیے یعنی ابو ہریرہ ان کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تاکہ ابو ہریرہ کی دعا ہم کو حاصل ہو جائے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا حاصل کرنے کا کوئی شکل بنتی ہو تو اس کو اختیار کرنی چاہیے. حدثنا ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال اخبرنا العلاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات العبد انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو انقطع عنہ عمل ہو، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، میٹر بند ہو گیا. ثواب اب کہاں، عمل ہی نہیں ہوتا ثواب کہاں ملے گا. البتہ الا من ثلاث، تین چیزیں ایسی ہے کہ ان کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ، کوئی ایسا نیکی کا کام کیا جس سے اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے. کئی مسجد بنوا دی، لوگ نماز پڑھتے ہیں اس میں، کئی مدرسہ بنوا دیا، وہاں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، کئی مسافر خانہ بنوا دیا، لوگ ٹھہرتے ہیں، کئی کنواں کھدوا دیا، لوگ اس سے پانی حاصل کرتے ہیں، سڑک بنوا دی، لوگ اس پر سے گزرتے ہیں. اور اسی طرح کوئی ایسا کام کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. اور علمی منتفع بھی، یا کوئی علمی چیز، علم کا سلسلہ جاری کیا کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. آپ نے بچوں کو قرآن سکھایا، اب آپ سے جنہوں نے سیکھا وہ دوسروں کو سکھا رہے ہیں، ان سے وہ اور لوگوں کو، یہ سلسلہ جاری ہے. آپ نے کسی کو نماز سکھائی، اب جس کو آپ نے نماز سکھائی تھی وہ دوسروں کو سکھا رہا ہے اور وہ اور آگے سکھا رہے ہیں. آپ نے کسی کو دعائیں سکھلائی، تو اسی طریقے سے کوئی بھی علمی چیز. اور ولد صالح یدعو له، یہاں اسی لیے لائے، یا نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے. تو بس جو ماں باپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اولاد جب دعا کرے گی تو اس کا فائدہ ماں باپ کو پہنچے گا. علماء نے لکھا ہے کہ جب اولاد صالح ہے، صالح یعنی ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی اس کو حاصل ہے، تو اس صورت میں ماں باپ کو فائدہ پہنچے گا، چاہے اولاد اس کے لیے دعا کرے یا نہ کرے. جیسے آپ نے کنواں کھودا، اس کنویں سے جو لوگ پانی پئیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا، چاہے وہ پانی پینے والے دعا کریں یا نہ کریں. کسی کو آپ نے پڑھایا، اور وہ جب اس پر عمل کرے گا یا دوسروں کو پڑھائے گا تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، چاہے وہ الگ سے آپ کے لیے دعا کرے یا نہ کرے. اسی طریقے سے اولاد کو اگر صالح بنایا، محنت کی، نیک بنایا، تو اس کا فائدہ ماں باپ کو پہنچے گا، اولاد دعا کرے یا نہ کرے. لیکن یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لگایا ایک جملہ، ساتھ میں ایک قید لگائی، تو
گویا اولاد کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ بھئی تمہاری صلاح اور نیکی کا تقاضا یہ ہے کہ تم دعا بھی کرو، اگرچہ تم دعا نہیں کرو گے تو بھی ان کو تو فائدہ پہنچنے والا ہے، لیکن تم دعا کرو گے تو اس میں تمہاری سعادت مندی ظاہر ہوگی، ماں باپ کا حق ادا ہوگا۔ حدثنا یسرۃ بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال یا رسول اللہ ان امی توفیت ولم توصی اینفعها ان اتصدق عنها قال نعم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری ماں کا انتقال ہو گیا اور وہ کوئی وصیت کر کے گئی نہیں ہے، تو اگر ان کے وصیت نہ کرنے کے باوجود میں اپنے طور پر ان کی طرف سے صدقہ کروں، کوئی مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو ان کو فائدہ پہنچے گا؟ قال نعم، کہا جی پہنچے گا۔ اسی لیے اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی طرف سے صدقے کا اور اسی طریقے سے نیک کاموں کا بھی اہتمام کرے، ماں باپ نے چاہے وصیت کی ہو یا نہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی نمازیں باقی تھی، جن کی فدیہ ان کو تو چاہیے تھا کہ وصیت کرتے، لیکن انہوں نے وصیت نہیں کی، تو اولاد کی سعادت مندی کی بات ہے کہ وہ ماں باپ کی نمازیں جو باقی ہیں، روزے جو ذمے پر باقی ہیں، ان کے فدیے کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ کسی پر حج فرض تھا اور نہیں کیا تو مرتے وقت وصیت کر کے جانا ضروری ہے، اور کرے گا تو پھر اس کے ورثہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طرف سے حج کرائیں اس کے چھوڑے ہوئے مال کے 1/3 میں سے، لیکن اس نے وصیت نہیں کی تو نہیں کی، تو اب اولاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اندر اس مال میں سے کرائیں، لیکن ان کی سعادت مندی کی بات ہے کہ اس کی طرف سے حج کرائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ قبول بھی کر لیں گے۔ غیر مذہب والے بھائی سلام کرے تو ہمیں جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم یا السلام علی من اتبع الہدی یا یہدیکم اللہ، یہ تین میں سے ایک چیز کہہ سکتے ہیں۔ اور عشاء کی آخری 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھنی چاہیے، اس کے بارے میں آپ حضرات روشنی ڈالیں۔ وتر کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ نفل ہے، کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا، بیٹھ کر کے پڑھیں گے تو آدھا ثواب، قاعدہ یہی ہے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان 2 رکعتوں کو بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے، اس لیے بیٹھ کر بھی پڑھیں اس نیت سے، لیکن ثواب کا قاعدہ تو وہی ہے، اس میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ممکن ہے اس کے اس جذبے کی وجہ سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں اکابر کا رمضان کے اندر لکھا ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وتر کے بعد کی یہ 2 رکعتیں بیٹھ کر کے پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ بھائی مزہ تو حضور کی اتباع میں آتا ہے، چاہے ثواب آدھا ملے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس جذبے کی وجہ سے باقی ثواب بھی مل جائے۔ اچھا بھائی، اللہ کے فضل و کرم سے میرا بیٹا حافظ ہو رہا ہے، اس کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ تکمیل کرائے۔ چھوٹے بیٹے کی بھی حافظ بنانا ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنا، اللہ یہ امید بھی پوری فرمائے۔ حافظ کے لیے کیا چیز، حافظے کے لیے کیا بھی چیز بہتر ہے وہ بھی بتلائیں۔ فضائل قرآن میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عمل بتلایا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتلایا تھا۔ حافظے کی مضبوطی کے لیے 4 صورتیں ہیں، 4 رکعتیں پڑھنی ہیں جمعہ کی شب میں، تو 4-5 جمعہ تک پڑھیں، وہ تفصیل دیکھ لینا ہے۔ تکبیر تحریمہ کب کہنا ہے؟ کان کی لو کو چھونے سے پہلے، لو کو چھوتے ہوئے، لو کو چھونے کے بعد، ہاتھ باندھنے سے پہلے۔
تو وہ چھوتے ہوئے وہ اسی وقت، یعنی چھونا تو ہے نہیں، جو انگوٹھوں کے سروں کو کان کی لو کے مقابل میں لانا ہے، اس طرح اسی وقت تکبیر تحریمہ بھی کہے۔ خاص کر کے امام کو تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ ائمہ جو ہیں وہ تکبیر تحریمہ پہلے بول دیتے ہیں اور کان کا ہاتھ بعد میں اٹھاتے ہیں۔ تو فتاوی رحیمیہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعد کوئی ایک آدمی بہرا ہے، اس کو آواز نہیں آتی، وہ تو یہ دیکھے گا کہ امام صاحب نے یوں کیا، تو اب جو ہے وہ اگر بعد میں کہیں ہاتھ پہلے اٹھائے اور تکبیر تحریمہ ہاتھ باندھنے کے بعد کہیں اور وہ یہ سمجھ کر کے کہ امام صاحب نے کہہ دے گا تو اس بیچارے کی تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے اس کا اہتمام ہوگا۔ نماز کی نیت کس طرح کریں؟ نماز کے اندر ایک تو جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی تعین ضروری ہے۔ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر یوں کہہ دیں گے میں آج کی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو کافی ہے۔ اب وہ رکعت بھی اندر آ گئی، فرض بھی آ گئی، اس لیے کہ ظہر کی نماز فرض ہے اور آج کی ظہر کی نماز کی رکعتیں 4 ہیں، اس لیے اب کعبہ شریف کے منہ سامنے تو منہ ہے ہی، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ایک چیز تو یہ ہوئی نیت کے اندر۔ دوسری، اب یہ نیت تو ہر ایک کو کرنی ہے، چاہے اکیلا پڑھتا ہو، امام کے پیچھے پڑھتا ہو یا خود امام، اس کو بھی کرنی ہے یہ نیت، تینوں کو، امام کو بھی، مقتدی کو بھی اور منفرد کو بھی۔ اور ایک دوسری نیت ہے کہ بھائی اگر کوئی آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کو یہ نیت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسری مزید یہ نیت کرنی ہے کہ میں آج کی ظہر کی یہ نماز اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر یہ نیت نہیں کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، سمجھا؟ اکیلا پڑھنے والے کے اور نیت کے لیے زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نیت نام ہے دل کے ارادے کا، اس لیے زبان سے نہیں بولا، دل میں یہ ہے ارادہ موجود، کافی ہے۔ ہاں اگر اپنے آپ کو وہم وغیرہ سے بچانے کے لیے بول دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بہرحال اصل نیت اتنی۔ فرض نماز کی رکعت اور وقت کی نیت کریں، بتا دیا میں نے، وقت کی نیت کر لو گے تو رکعت خود بخود آ جائے گی۔ سنت موقدہ کی رکعت اور وقت کی نیت کریں، اچھا ہے کر لیں، نہیں کریں گے تو بھی کوئی حرج۔ سنت غیر موقدہ نفل نماز کی نیت، وہاں مطلق نماز کی نیت، میں 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے اے اللہ بچنے کی توفیق اور اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جن کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہے ان کی پوری قدردانی اور اے اللہ خدمت کی توفیق، سلیقہ اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ان کا ہر حق ادا کرنے کا اہتمام نصیب فرما، ان کی شان میں ہر قسم کی گستاخی سے، بے ادبی سے اے اللہ ان کی اظہارثانی سے پوری حفاظت فرما۔ اور جن کے ماں باپ رخصت ہو چکے ہیں یا کوئی ایک جا چکا ہے اے اللہ دنیا سے ان کے رخصت ہونے کے بعد ان کی حقوق کی ادائیگی کا جو طریقہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کے مطابق اے اللہ اس کی ادائیگی کا اہتمام توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں
تیرے جتنے بھی بندے موجود ہیں تمام کی جائز مرادیں پوری فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی اللہ آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔